إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، تمام محدثین اور محدثات پر، اور تمام دعات اور مبلغین پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے اسلام کے وہ 10 اصول منتخب کیے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں آیت نمبر 151 سے لے کر اور آیت نمبر 153 تک بیان فرمایا ہے۔ یہ 10 اصول بیان کیے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو بیان کرتے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورتی کو اور اس کے احکامات کے جامع ہیں۔ چنانچہ یہ 10 احکامات ایسے ہیں کہ اگر ان کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے تو آپ صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ابد الآباد کی جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے، اللہ کی سزاؤں سے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان 10 اصولوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ جو 10 اصول ہیں یہ ہماری زندگی کو دنیا میں بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ دنیا میں یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان 10 اصولوں پر اپنی تم زندگی گزارو اور اس کے بعد ہمیشہ کی نعمتیں تمہارے لیے مقدر ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ انعام میں اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پاک پہ جب لفظ قل کا لفظ آتا ہے کہو، تو وہ صرف کہنا مطلب نہیں ہوتا ہے، اس قل کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ تم اس کا اعلان کر دو۔ اب یہ وہ بات ہے جو کبھی بھی واپس نہیں لی جائے گی، یہ بالکل فائنل ہو چکی ہے اور یہ ایک آخری حکم کی طرح تمہارے اوپر نافذ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اب اس میں اگر اور مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو یہ ایک اعلان ہوتا ہے، قل آپ اسے کہہ دیجئے، آپ اس کا اعلان کر دیجئے۔
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ یہ کہیے، آپ اس کا اعلان کیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے کن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہی بچنا، اگر ان چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہاری زندگی نہایت خوشگوار اور نہایت عمدہ ہو جائے گی۔ تم اللہ رب العزت کی مرضی کو پالو گے اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے حقدار بن جاؤ گے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی ہے وہ پہلی چیز ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ عبادت میں اللہ کو خالص چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو وہی پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اس کائنات میں جو بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے یا جو بھی چیزیں موجودات ہیں یا جو اس سے پہلے گزر چکی، وہ سب کی سب مخلوق ہیں اور اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ مخلوق کبھی بھی اپنے خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مخلوق محتاج ہے اور خالق کسی کا محتاج ہے۔ مخلوق ہرگز عبادت کے لائق نہیں، اسے عبادت کرنا ہے، اور خالق وہی عبادت کے لائق ہے۔ سب اس کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو وہ دیتا ہے، کوئی اسے نہیں دیتا، لوگوں کو حکم وہ دیتا ہے، کوئی اسے حکم نہیں دے سکتا۔ سب کی گردنیں اسی کے سامنے جھکی ہیں، سب کے ہاتھ اسی کے سامنے پھیلے ہیں، سب کی زندگی اسی کے حکم سے چل رہی ہے، سب کی روزی روٹی سب اسی کے نام سے ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ لہذا وہ خالق ہے، وہ معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ لہذا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، وہو خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو ابد الآباد کی نعمتوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کرے اور شرک کو بالکل چھوڑ دے۔ شیئن، اللہ تشرک بہ شیئا، تھوڑا بھی، ذرہ برابر بھی تم شرک نہ کرو اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تمہارے سجدے، تمہارا رکوع، تمہارا قیام، تمہارا نظر و نیاز، تمہارا قسم کھانا، تمہارا توکل کرنا، تمہارا خوف کھانا، تمہارا روزہ رکھنا، تمہیں والہانہ پکارنا، تمہارا دعائیں کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ وہ پہلی چیز ہے۔ اور نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ لفظ احسان کو یہاں پر سمجھ لیجیے آپ۔ لفظ احسان کہتے ہیں کسی کام کو اچھی طرح سے کرنا۔ نماز میں احسان ہے تو نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنا، اور اگر معاملات میں احسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے معاملات کو اچھی طرح سے ادا کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے حکم دینے کے بعد، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد جس پر سب سے زیادہ توجہ دی وہ ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے ماں اپنے باپ کی قدر کرو۔ اور ماں اور باپ کی قدر کرنا یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر تم نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس پر تمہیں اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، اور اگر تم نے اچھا سلوک نہ کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب ملے گا۔ ہماری اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو چاہتے ہیں مگر میرے والد صحیح نہیں، میری ماں صحیح نہیں، میرے والد مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، میرے والد میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، میری ماں میری سنتی ہی نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کی سنتی ہے اور مجھ سے ہمیشہ بدگمان رہتی ہے، یہ سب کہہ کر اپنے دل کو بہلاؤ مت، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنی والدین کے ساتھ میں کوئی برا سلوک کیا۔ قرآن پاک نے یہاں تک ان کو حکم دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین سے اف بھی مت کہو۔ یہ اف کہنا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کوئی انہوں نے بات کہی اور آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنا چہرہ بنا لیا، پیشانی پر تیوری پر بل پڑ گئے، آپ کے والدین کو وہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنے والدین کے دل کو دکھا دیا تو تم عذاب کے مستحق ہو گئے، تم ہمارے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ چنانچہ قرآن پاک نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، اور اللہ شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، اگر والدین تمہارے ماں باپ تمہارے مشرک ہیں، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عورت سامنے سے آتی دکھائی پڑی، اللہ کے رسول والہانہ کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر اس کی طرف پہنچے اور بڑے احترام سے بڑے ادب سے اسے لے کر آئے، اور جو چادر آپ پہنے ہوئے تھے وہ چادر آپ نے اتار دی اور اسے جھاڑ کر زمین پر بچھا دیا اور ان کو اس پر بٹھایا۔ اب صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کون ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، جن کے اوپر وحی آتی ہے، وہ اس عورت کا اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنی تعظیم کر رہے، اتنا احترام کر رہے، کون ہے یہ؟ معمولی سی عورت ہے، ہلکے پھلکے سے کپڑے پہنے ہیں، کون ہے یہ؟ کسی دیہات کی باشندہ معلوم دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیا جانتے ہیں کون ہے یہ خاتون، کون ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی کی رضائی ماں ہے، یہ حلیمہ ہیں، اللہ کے نبی کو انہوں نے بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ اب دیکھیے صرف دودھ پلانے والی ماں کا، جسے رضائی ماں کہتے ہیں، اس کا اس قدر احترام، تو جو آپ کی حقیقی ماں ہے اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے، کتنا ادب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ لہذا ہم سب کو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، خرچہ کرنے کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کے دماغ کے اندر ایک غلط بات ڈال دی گئی ہے کہ زیادہ بچے نہیں چاہیے، بچے بس 2 ہی اچھے ہیں، زیادہ بچے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، پہنائیں گے کہاں سے، خرچہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھلاتے تو ہم ہیں، یہ 2 ہاتھ 2 پیر اور منہ دے کر ہم نے بھیجا ہے، اور جب سے انسانوں کی آبادی بڑھی ہے زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، زمین نے بھی اپنا منہ کھول دیا ہے۔ آپ دیکھیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے فاقہ کشی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ادخار تم کرتے ہو، جمع خوری تم کرتے ہو، خواہشات کو تم نے بڑھا رکھا ہے، اپنی دنیا کو، اپنی جنت کے سارے نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے ہر غلط کام کرتے ہو، لوگوں کی زندگی تم نے تنگ کر رکھی ہے اور اسی لیے تم خود مبتلا عذاب ہو۔ لہذا فرمایا خبردار، اس دنیا میں
آنے سے روکنے کی کوشش مت کرو. جو اولاد ہونا ہے اس کے لیے جو ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں اس کو روکنے کے، جو کنٹراسیپٹیو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں یا اور بہت ساری چیزیں، اور بعض لوگ تو حمل ٹھہرنے کے بعد ایبارشن کرا دیتے ہیں، اجہاز کرا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں اسے. یہ جرم کی بات ہے. 120 دن کے بعد روح ڈال دی جاتی، اس بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے 120 دن کے بعد. اور ایسے بھی لوگ جو ایمان سے خالی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ اس کے باوجود آپریشن کرا کے، اسے ایبارشن کرا کے وہ حمل کو گرا دیتے ہیں، حمل کو ضائع کرا دیتے ہیں. بعض لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو اسے ضائع کر دیا جائے، اسے گرا دیا جائے. یہ زمانہ جاہلیت دوبارہ واپس آ گیا. یہ عہد جاہلیت جہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو مار دیا کرتے تھے، ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمارے ساتھ پیے گا، ہمارے رزق میں شریک ہوگا. من املاق، مفلسی کے ڈر سے، خرچے کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گندگی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی. اور آج کل آپ کو ہم کیا بتاویں کہ یورپ نے، مغربی تہذیب نے، یہودیوں نے خاص طور سے پوری دنیا کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، بے حیائی میں مبتلا کر رکھا ہے. بے حیائی کو فن قرار دیا جا رہا ہے. بے حیائی ایک فن بن گئی. پورنوگرافی کے نام سے ننگی تصویریں آ رہی ہیں، اب موبائلوں پر بھی آ گئی، گھروں کے اندر داخل ہو گئی. ناچ گانا حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے گھر گھر میں داخل ہوگا. آج گھر گھر کے اندر پورنوگرافی داخل ہو گئی، ننگی تصویریں داخل ہو گئی، ننگی فلمیں داخل ہو گئی. بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں اور فحاشائیں وہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں، غلیظ حرکتیں کرتے ہیں اور ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، آنکھوں کو خراب کرتے ہیں اور لوگ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں. فرمایا کسی بے حیائی میں تم مت پڑو. تم مومن ہو، تم اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تم اپنے دل کو پاکیزہ رکھو، تم اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. تم فواہش میں، ان گندگی چیزوں میں اور گندی باتوں میں مت پڑو اور اپنی زبان بھی پاکیزہ رکھو، گندی باتیں اپنی زبان سے مت نکالو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، وہ تو قرآن کا بالکل پرتو تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کچھ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو انہوں نے جو اوصاف گنائے اس میں سے ایک بڑا پیارا لفظ گنایا. انہوں نے کہا جانتے ہو ہمارے نبی کا ایک خاص بات کیا تھی؟ لم یکن فاحشا ولا متفاحشا. آپ کبھی اپنی زبان پر گالیاں لانا، گندی باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور مذاق اور ہنسی میں بھی پسند نہیں کرتے. میرے عزیزوں یہ بڑی اہم بات ہے. آج ہم مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس بات سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کا مزاج جو حضرت امیر المومنین نے بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لم یکن فاحشا ولا متفاحشا. نہ اپنی زبان کو گندگی سے آلودہ کرتے تھے اور نہ ہنسی مذاق اور تفریح میں گندی باتیں کرتے تھے، وہی بھی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے اور گندگیوں سے محفوظ رکھے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہر جان کو تم پر حرام قرار دیا ہے. کسی کا قتل مت کرو، قتل مت کرو. ہاں اسلام میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کیا بھی جائے گا. جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے، ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا. کوئی شادی شدہ آدمی اگر زنا کر بیٹھے تو اس کو پتھروں سے مار کر رجم کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا. کوئی اپنی محرمات کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ماں ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی زنا کرتا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ سب احکامات ہیں
لیکن وہ احکامات ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں، پبلک کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ قانون ہے اور اس کے لیے حکومت ہے۔ اگر اسلامی نظام ہے اور خلیفہ ہے اور وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسلامی نظام کے تحت پھر یہ قتل کی سزا اس پر جاری کی جائے گی، لیکن عام آدمی میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور کسی کی گردن اڑا دے، کسی کا سر کاٹ لے اور کسی کو مار دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ اور فرمایا ساتویں چھٹی چیز، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو مت کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ بعض لوگ، میرے بھائیوں میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس سے نکلتی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی سامنے والا کمزور ہے تو وہ اس کو کھا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں اور کوئی بچہ آ جائے بیچارہ ناسمجھ، تو چاہتے ہیں کہ خراب سامان اس کو پکڑا کے نکل لے۔ یا اسی طریقے سے کسی آدمی کو دیکھا نا آپ نے جو ذرا بدھو مزاج کا ہے اور بیچارہ کم سمجھ ہے، تو آپ نے چاہا کہ اپنا خراب سامان اس کو چپکا دے اور اس کو نکلوا دے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ اس پر سے اٹھ گیا، ایک تو ایسے ہی وہ رنجیدہ ہے دل کا، اور تم اس کا مال کھا رہے ہو۔ اس کا مال، یتیم کا مال، اسے کیا معلوم کہ میرے پاس کیا ہے، اس کا میں مالک ہوں کہ نہیں ہوں، اور تم اس کا مال کھاتے جا رہے اس نام پر کہ آؤ بچے ہم تمہاری پرورش کر رہے ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنا یہ بالکل ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والا میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ آپ نے دو انگلیاں ملا کر دکھائی۔ اگر کسی نے کسی یتیم بچے کی پرورش کی ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، آپ اس کے لیے ذمہ دار بن گئے، آپ اس کی زندگی کو بہتر بنانے والے بن گئے، اس ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ لہذا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کو جھڑکو مت، یتیم کو ڈانٹو مت، یتیم کو تکلیفیں مت دو، اس کا مال مت کھاؤ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا اور پھر معاشرے کے ہر مرد کو یہ ذمہ داری دی کہ اب تم باپ بن کر دکھاؤ اور اس کی ذمہ داری اس طرح سے ادا کرو اور یہ خالصتاً ہمارے لیے کرو اور اس کا بدلہ تمہیں ہم دیں گے۔ لہذا فرمایا کہ مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، ہاں بہتر طریقے سے اگر تم کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے تو اپنے کھانے بھی الگ کر لیے، یتیم کا کھانا الگ بنتا، اپنا کھانا الگ بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں کرنا ہے، باللتی ہی احسن، جیسے کھانا بنے گا وہ بھی کھائے گا، تم بھی کھاؤ گے، اچھے طریقے سے کھا سکتے ہو۔ اسے ڈاکٹر کے ہاں دکھانا ہے، اب لے کر جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنا بھی کرایہ ہوگا، اس کا بھی کرایہ ہوگا، اگر اس کے پیسے میں سے تم کرایہ دے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جو حق ہے اس میں سے اگر تم کھا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یتما بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی یتیم نہیں رہتا، بالغ ہونے سے پہلے یتیمی کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ ساتواں حکم یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول پوری کرو، اچھی طرح کرو۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اشارہ کریں گے کہ فلاں جگہ پر ایک ایماندار آدمی رہتا ہے، اور یہ تو اب آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، عام طور سے موٹر سائیکلیں سب کے پاس میں ہیں، کاریں سب کے پاس میں ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں پیٹرول پمپ پہ چلو، وہاں تھوڑا سا اچھا پیٹرول ڈالتا ہے، وہ کم وہ مائنس کرتا ہے اور صحیح طریقے سے پیٹرول دیتا ہے۔ امانت داری کے اب لوگ اشارے کریں گے فلاں جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم جہاں رہو تم مسلمان ہو، تم امانت دار رہو، ناپ تول بالکل پوری کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا مال اپنے اوپر مت لو، کسی کا ناحق مال اپنے سمت میں مت ڈالو، بلکہ ناپ اور تول جب بھی کرو تمہیں پورا کرنا ہے تو پورا کرو۔ دودھ اگر بیچ رہے ہو تو اس کے اندر پانی مت ملاؤ، یہ اس کا حق مار رہے ہو، اور اگر دودھ کے تول رہے ہو تم یا تیل کو تول رہے ہو یا اور جو لکوڈ میں چیزیں ہیں جو تولی جاتی ہیں، پورا تولو، اس کے اندر خیانت مت کرو۔
اور ترازو پر بانٹ رکھ کر جو چیزیں تولتے ہو اس کے اندر کوئی غلط چیزیں داخل مت کرو، سامنے والے کو دھوکہ مت دو، وہ سامنے والا سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا وہ کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ مشقت میں پڑ جائیں، دقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دقت میں نہ پڑو، تمہارے بس میں جتنا ہے تم اتنا کرو۔ اور 8واں حکم یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو تو بالکل سچی پکی بات کہو، حق اور انصاف پر مبنی بات کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تمہیں انصاف کرنا ہے تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، حق بات کرو، سچ بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ کبھی کسی کا منہ دیکھ کر بات نہ کرو کہ اس کو یہ بات اچھی لگے اس لیے کریں، یہ بات ہے تو جھوٹ لیکن کیا کرے اس کو خوش کرنے کے لیے کہنا ہے، نہیں، انصاف کی بات کرو۔ تم سچے ہو، تم مومن ہو، مومن حق کی گواہی دیتا ہے، مومن باطل کی گواہی نہیں دیتا، مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ مقدمات کے لیے جھوٹے گواہ بن کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا قطعاً نہیں، تم جھوٹی گواہی دینے کے لیے نہیں ہو، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے تمہیں، اور ہمیشہ سچی وقت کی بات اپنی زبان سے نکالو۔ اور 9واں حکم یہ ہے وہ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اس بات کو جان لو۔ اور آخری حکم 10واں حکم اور بڑا اصولی حکم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور جو یہ اسلام ہے، دین اسلام، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، یہ بالکل مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلتے ہوئے آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کو مت اختیار کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ اور تابعین کا زمانہ بس۔ اور بتایا کہ فرقے مت بنانا، فرقے بندی مت کرو، اور سارے فرقے جو سب وجود میں آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب 4 صدی کے بعد سے آنے شروع ہو گئے۔ اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹو، اپنے آپ کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر لے کر آؤ، قرآن پر، اور قرآن کی جو تفسیر ہمارے نبی نے فرمائی ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، اور صحیح احادیث وہ جن پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، جسے منہج سلف کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حدیثوں کو جیسے سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن کی آیتوں کو جیسے سمجھا، ہمارے نبی نے وہ جیسے وضاحت فرمائی، اور ہمارے نبی نے اپنے سامنے صحابہ کرام کو جیسے تربیت دی، وہی دین اسلام ہے اور سچا اسلام ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے اختیار مت کرو، کچھ اور طریقے اختیار کرو گے تو پھر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کو مت اختیار کرو، مختلف راستوں کو مت اختیار کرو، ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جاؤ۔ تو یہ کل 10 چیزیں گنائی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی اللہ کی توحید اختیار کرو، شرک مت کرو۔ دوسری چیز ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تیسری چیز ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، خرچ کے ڈر سے قتل مت کرو، اور چوتھی چیز ہے کہ گندی باتوں، فحش اور گندی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کا ناحق خون مت بہاؤ، قتل مت کرو کسی کو، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کا مال کھاؤ نہیں، اور کسی بھی کمزور کا مال کھاؤ مت، ناحق کسی کا مال مت کھاؤ، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ تول اور ناپ بالکل انصاف سے کرو اور مکمل کرو، اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ جب کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، جھوٹی باتیں نہ کرو، حق بات کرو،
اور نویں بات یہ ہے اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ نے جو تم سے عہد لیا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرو۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ دین اسلام کو پکڑے رہو، وہ دین جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو دیا ہے اور صحابہ کرام نے پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے، اس دین پر قائم رہو۔ جو لوگوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، ان فرقوں میں سے کسی فرقے کو مت اختیار کرو، صرف دین اسلام پر قائم رہو، کسی اور فرقے کو مت اختیار کرو۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ انعام کی آیتوں کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور تمام مومنین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، شاندار ہو جائے گی، اور ہم اللہ کی ابد الآباد جنتوں میں جانے کے حقدار ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔